اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی کی جاہلانہ گفتگو سماعت فرمائیں۔ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ بےچارے انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہماری یہ چیز دایاں ہاتھ سے پکڑنی ہے، یہ بایاں ہاتھ سے پکڑنی ہے۔ خدا کے لیے یار کیوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کہ آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پی سکتے۔ وہ حدیث منسوخ ہے صحیح مسلم کی، اور اس کی ناسخ حدیث بخاری میں ہے۔ مولا علی اپنے دور خلافت میں کوفے جب شفٹ ہوئے تو انہوں نے وضو کیا، لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا مسجد کے اندر، اور پھر جو بچا ہوا پانی تھا نا اس برتن میں کھڑے ہو کر پبلکلی پیا، اور کہا کہ کوفے کے لوگوں، میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث ناسخ ہے اس حدیث کی کہ شروع میں تھا، بعد منع کر دیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شروع میں آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو تھا، بعد میں اس چیز سے منع کر دیا گیا اور اجازت دے دی گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے، نبی علیہ السلام نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ دوستوں کے ساتھ واک کرنے نکلا ہے، اس بیچارے نے اپنی جیب میں چند مونگ پھلی کے دانے ڈالے ہوئے ہیں یا کچھ چنے ڈالنی ہے، اب اس نے کھانے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے کہیں بیٹھتا ہے اور منہ میں ڈال دیا۔ خدا کے لیے یار یہ کون سا دین آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ جس طرح وہ ایک ویڈیو وائرل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے روزے کی حالت میں استنجا احتیاط سے کرنا ہے ورنہ پانی اوپر چڑھا جائے گا۔ یا لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور لوگ پھر ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کی گفتگو سنی، جن کا مبلغ علم یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے حقیر کر کے بتانا اور لوگوں کو اس بات کی گنجائش دے دینا کہ یہ اس وقت یعنی 1400 سال پہلے کی پرانی روایات ہیں، اور آج تک علماء اور مولوی لوگوں کو اس کام میں الجھائے ہوئے ہیں کہ آپ نے سنت کے خلاف کیا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شاید ممکن ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی کے ذہن سے قرآن کی یہ آیت نکل گئی ہو کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ قطع نظر اس بات سے کہ یہ ناسخ ہے، اس پرفتن دور کے اندر خصوصاً بالخصوص نوجوان جو کہ پہلے ہی سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنے دور ہیں کہ اتنی گنجائش دے دینا کہ یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے کہ آپ سنت کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، آپ کھڑے ہو کر پانی پئیں یا بیٹھ کر پانی پئیں، دین میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یکسر جو ہے اس طرح پسی پشت ڈال دینا اور لوگوں کے سامنے غلط اسلام کی تشریح بیان کرنا، یہ یقیناً سب کے لیے قابل مذمت ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے اور بیٹھ کر پانی پینے کے اعتبار سے دو طرح کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک تو بالکل عمومی اور واضح احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یشربن احدکم قائما، کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی ہرگز نہ پیے۔ اور دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ مذمت کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر دو۔ اس بات سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند فرمایا، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کھڑے ہو کر پانی پینے پر وعید آئی ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے کے مد مقابل تین ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھڑے ہو کر پانی پینے کی گنجائش ملتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا،
اور دوسری روایت کے مطابق دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا، یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اور تیسری حدیث حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشکیزے سے کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ اب یہ دو طرح کی احادیث ہمارے سامنے آ گئیں، ایک میں بیٹھ کر پانی پینے کی طرف جو ہے ترغیب ہے اور کھڑے ہو کر پانی پینے کی طرف ممانعت ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہمیں گنجائش کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی ملتی ہے، بلکہ جو احادیث کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے، جو تین صورتیں میں نے آپ کے سامنے احادیث کی صورت میں بیان کر دیں۔ اب جب اس طرح کی نوعیت اور کیفیت آ جائے کہ شریعت مطالعہ میں اگر کسی کام سے منع کر دیا جائے اور اس کی نہی اور اس کی ممانعت آ جائے، تو وہاں پر علماء نے اس کی حرمت کو واجب قرار دیا کہ النہی للتحریم، کہ نہی اور ممانعت جو ہے وہ حرام کرنے کے لیے ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، الا یہ کہ اگر شرع میں اس حرام کردہ امر کے متعلق یا عمل کے متعلق کوئی ایسی دوسری دلیل آ جائے کہ اس کی حرمت میں یا اس کی تنبیہ میں جو کہ تخفیف پیدا کر دے، تو وہاں پر علماء نے جو تطبیق کی ہے اور جو عملی توفیق دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو شدت سے حرام کی طرف منسوب کیا گیا یا ناجائز کی طرف منسوب کیا گیا، وہاں پر اب یہ حکم جو ہے حرمت والا نہیں ہوگا، بلکہ مکروہ تنزیہ کے طور پر اس کو لیا جائے گا۔ علماء کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ جو نہی ہے یہ حرمت کے لیے نہیں، اب اس سے مراد مکروہ تنزیہ لی جائے گی، اس سے بچنا افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ناپسند عمل یہ ٹھہر چکا۔ اور دوسری طرف اگر کوئی ایسی صورت موجود ہو بھی جائے تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے کبھی گناہ گار یا حرام کا مرتکب نہیں ہوگا۔ دوسری صورت جو اختیار کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں مجبوری کی حالت میں اختیار کی گئیں۔ نمبر ایک، زمزم کا کھڑے ہو کر پانی پینا، اسی کو لے لیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر آب زمزم کا کنواں ایک کنواں ہی کی حد تک تھا، اور اتنا وسیع پیمانے پر اس کے کوئی انتظام اور انصرام موجود نہیں تھے۔ آج کی بنسبت اس وقت ایک سادہ سا چشمہ یا کنواں تھا، اور جہاں 1,00,000 لوگوں کا اور صحابہ کا مجمع ہو اور کوئی بلڈنگ بھی اور عمارت بھی اور سائے کی جگہ بھی موجود نہ ہو، تپتے ہوئے ریگستان کے بیچ میں ایسی کیفیت ہو اور اتنا بڑا مجمع ایک چھوٹی سی جگہ بیٹھ کر پانی پینے کا اہتمام کیسے کر سکتا تھا؟ اگر ان احادیث کا بغور مطالعہ کیا جائے اور جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشکیزے سے پانی کا پینا، آب زمزم کا نوش فرمانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجبوری کی حالت میں یہ عمل تھا۔ اگر آج بھی ایسی کوئی صورت موجود ہو کہ مجبوری کی کیفیت ہو، جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر سبیلے اور ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوتے ہیں، وہاں پر زنجیریں لگی ہوتی ہیں جو کہ بیٹھ کر انسان وہاں تک پانی تک رسائی ممکن نہیں، تو وہاں پر کھڑے ہو کر پانی پینا بلا کراہت جائز ہوگا۔ اسی طرح چلتے پھرتے کھانا کھانا اور پانی پینا، یہ بھی جو ہے کوئی ایسی بات نہیں جس پر جو ہے اتنا کوئی قدغن لگایا جائے۔ تاہم جہاں پر یہ صورتیں موجود ہوں کہ بیٹھ کر کھایا جا سکے اور کوئی مجبوری کی صورت نہ ہو اور بیٹھ کر پیا جا سکے، تو وہاں پر کھڑے ہو کر پینا کھانا یہ ادب کے خلاف اور بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کے برعکس بھی ہوگا۔ اگر چلتے پھرتے کوئی چنے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز کھاتا دیکھ بھی لیں تو کبھی اس پر کسی قسم کا کوئی قدغن یا حرام کا مرتکب اس کو نہ جانا جائے گا۔ تاہم پھر بھی اس پرفتن دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس طرح سے رخ اس کا پیش کرنا اور اس کی تشریح کرنا، یہ امت کو
سنت سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو موصوف کہتے ہیں کہ یہ ناسخ حدیث آ گئی، کاش کہ ان کے دماغ میں سے یہ کیڑا نکل جائے۔ اگر ان کا قاعدہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو وہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پانی وضو کا بچا ہوا یعنی حضرت علی نے پیا اور کوفہ والوں کے سامنے، اور دوسری صورت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفع الیدین سے متعلق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بڑی تعداد نے اس کو ترک کیا، اور یہی دلیل ہے کہ یہ حدیث بھی ناسخ ہے جو کہ رفع یدین کرنے کی احادیث اور کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔